بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی الفرد۔ آج تین انتہائی اہمیت کے حامل پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو نہایت اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان تینوں پوائنٹس کو یکجا کر کے جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے، ویسے بات کو اس انداز میں بتایا جا سکتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ نگران حکومت کی جو آئینی حیثیت ہوتی ہے، چونکہ وہ عوامی منتخب نمائندے نہیں ہوتے، ان کو صرف اس لیے اقتدار دیا جاتا ہے کہ وہ انتخابات کروائیں اور عوامی جو ہے وہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے اسے 90 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو پورا کریں اور اقتدار کو عوامی نمائندوں کے حوالے کریں، اور فیصلے پھر عوامی نمائندے جو ہے وہ فیصلوں کو انجام دیں گے۔ بدقسمتی کی وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے، پاکستانی قوم کی بدقسمتی اور اس سرزمین کی بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سالوں سے چونکہ شطرنج کے مہرے جو ہے انہیں تیار کر کے میدان میں اتارے جاتے ہیں، اور خیر اب تو جو ابھی جسے عمران خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے لندن پلان کے نام سے جو ہے وہ ادھر کے حوالے سے جو پلان تیار ہو رہا تھا وہ طویل عرصے سے بتا چکے تھے، تو قوم اس سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، اور قوم کو شاید میں یہ کہوں گا کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ عالمی سطح پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہونے کا اور بے نقاب ہونے کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ دورانیہ ہے۔ انٹرنیشنل بدماش بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں، اور پھر خاص کر جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس میں بین الاقوامی سطح کا جو بدماش تھا امریکہ، اس کے اوپر سے نقاب اتر گیا، وہ ایکسپوز ہو گیا، دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ ظالموں کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پہرہ دار کہہ رہے ہیں، پشت پناہ کہہ لیں، ان کا سرپرست کہہ لیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مظالم ہیں ان مظالم کی سرپرستی کرنے والا امریکہ اور اسرائیل ہے، تو یہ بے نقاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو پاکستان کی سرزمین کے اندر بھی جو 75 سالوں کے دورانیے میں ہماری سادہ قوم کے سامنے یہ تھا کہ ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، پس پردہ چھپ کر کام ڈالنے والے جو تھے وہ مسیحا بنے ہوئے تھے، لیکن اس دورانیے آج کے دورانی میں ان کے چہروں پر بھی سے خدا نے نقاب اتار دیا، اور بالخصوص یہ جو نواز شریف کو جس انداز میں ایک بین الاقوامی چور جس کو دنیا نے جو ہے وہ جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے اور قوم کا ہر فرد جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو بڑے جناب پروٹوکول کے ساتھ اور اس انداز میں لے کے آنا، پھر مطلب ایک تو یہ ہے کہ لے کے آیا جائے، اور چونکہ نگران حکومت اپنی جو اس کے اختیارات ہے اس اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف اس کو بلایا جاتا ہے بلکہ عدالتوں کو بھی وہ جو نظر نہ آنے والے ہاتھوں کے اشاروں کے اوپر، چونکہ عدالت تو خیر ہے نہیں، یہ جو بھی جتنے بھی معاملات ہیں انہیں نہ آپ عدالتی فیصلہ کہہ سکتے ہیں، نہ فیصلہ کرنے والوں کو آپ کوئی اسلامی ملک کا کوئی جج انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ربر سٹمپ ہیں، یہ مہرے ہیں جنہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق انہیں اس حکم کو انجام دینا ہے۔ آج کی البتہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے جو پینل تھا ججوں کا، ان ججوں کے پینل میں سے ایک جج کی جو ہے وہ غیرت جو ہے ماشاءاللہ جاگی، اور انہوں نے اس جو ہے وہ جو پینل تھا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کے ساتھ آپ کتنا ظلم کرو گے، کہاں تک ظلم کرو گے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا کہ ایک بندے پر آپ کتنا تشدد کرو گے، کتنا اس کو رگڑو گے۔ تو بہرحال ایک طرف یہ ہے کہ خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کی باری نہیں آتی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل چور جو ہے اس کو اس کے مقدمات کو پیش کیا جائے تو عدالتیں اس کے آمد کے انتظار میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بچھائے انتظار میں ہوتی ہے،
اور پھر جو سلسلہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ تمام مقدمات کی جو ہے اس میں بریت بھی ہو جاتی ہے. ایک لحاظ سے چونکہ ضمانت مل گئی تو لہٰذا آزاد ہے. اور اس میں یہ تھا چونکہ بعض مقدمات کے اندر آپ دیکھیں جب وہ 75 سالہ جو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے جب وہ چاہتا ہے تو پھر چونکہ شاید کچھ دن لگ سکتے تھے، مقدمات بہت زیادہ ہیں، ان مقدمات میں سے کسی مقدمے کی ضمانت کے دوران کہیں پکڑنا نہ پڑ جائے دنیا کو دکھانے کے لیے، تو لہٰذا کیا کہ وہ جو نگران حکومت ہے جس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے اس نے تحفظ دے دیا. اس نے کہا کہ بھائی اس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی تب تک کوئی ان کو تحفظ فراہم ہے، اسے کوئی کسی چیز میں نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے پاکستانی قوم کے سامنے یہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر نہ پہلے کبھی قانون کی حکمرانی تھی، نہ آج ہے، اور نہ ہی جب تک تبدیلی نہیں آتی تب تک یہ جو ہے وہ بربریت اور تشدد کا ماحول رہے گا. اور وہ بدماشی والا جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہانی ہے کہ بس وہ طاقتوروں کا جو ہے وہ اشرافیہ طاقتوروں کا مطلب اشرافیہ کا جو ہے ان کی بدماشی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس حوالے سے ابھی بڑی دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے سن لیا، آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نواز شریف کو تحفظ دینے کے لیے نگران حکومت نے اپنا کردار ادا کر دیا اور اس کی جو ہے وہ اختیار نہ ہوتے ہوئے پنجاب کے نگران حکومت نے تحفظ فراہم کیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، حالانکہ اس کا اختیار نہیں اس کے باوجود کر دیا. اسی طریقے سے خیر بہت ساری باتیں ہیں. یہ جو مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اختیار میں نہیں ہیں، قانونی طور پہ آئینی طور پہ ان کا اختیار نہیں ہے. لیکن چونکہ قانون ہو تو بات ہے، اگر قانون ہوتا تو کاکڑ جیسے جاہل انسان کو اقتدار دیا جاتا. نہیں ہے، قانون نہیں ہے، تو لہٰذا جب سرزمین بے آئین بنا دیا تو اس میں جب قانون نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں. پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ایک بہرحال اس کو یقیناً سراہنا چاہیے. شاید میری ذاتی جو ہے سوچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت زیادہ عمل دخل اس چیز کا ہو کہ چیف جسٹس فائز صاحب جو ہیں وہ چونکہ خود ان نادیدہ قوتوں کے ہتھے جو ہے کافی ان کی تذلیل ہوئی، ان کی فیملی کی تذلیل ہوئی، شاید یہ وجہ ہوگی جو بھی ہوا. انہوں نے ایک بہت اچھا پاکستان کی سرزمین میں ایک عدالتی تاریخ میں ایک یادگار فیصلہ انہوں نے دیا کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا. بھئی فوجی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اٹھا لیا، غائب کر دیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے، نہ پاکستانی قوم کو پتہ ہے. وہ بندہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس بندے کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مقدمات کو کس انداز میں چلائے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، چونکہ ادھر سے فیصلہ آ گیا تو نگران نے کیا کمال کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جن کو فوجی عدالتوں میں جن کے ٹرائل ہونا تھا اب فوجی عدالتوں کی جگہ ان کا جیل ٹرائل ہوگا. جیل ٹرائل بھی وہی ہے جس طریقے سے فوجی عدالتوں میں ایک بندے کو اس کے لواحقین کو نہیں پتہ ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوم کو نہیں پتہ ہوتا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. اور پھر جو ہے وہ وہی مطلب جو چاہتے تھے وہ طاقتور جو چاہتے تھے کہ جس بندے کے ساتھ جو کام وہ کرنا ہے، جس کے ساتھ جو رویہ اپنانا ہے وہ چلتا رہے گا. بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ. اور پھر آخری چیز جو آج کی ویلاگ کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا قانون ایک بنا دیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی افراد جو ہے وہ عوام کو اویرنیس دینے کے لیے کام کرتے ہیں، یوٹیوبر جنہیں کہا جاتا ہے یا مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، ان سب کو صحافی نہیں کہا جائے گا. صحافی صرف انہیں کہا جائے گا کہ جو ان بڑوں کے غلام ہیں، یعنی جو باقاعدہ کسی اخباری یا ٹی وی چینل کے ساتھ مربوط ہیں، منسلک ہیں، ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہ صحافی کہنے کا حق نہیں رکھتا. اس کی بڑی وجہ وہ ہے کہ جو ان کے گلے میں ہڈی کے طور پہ ان کو بڑی تکلیف کا سبب بنا تھا عمران ریاض خان صاحب، اور اس بندے کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جب وہ چاہتے ہیں تو ایک بندے ایک انتہائی ایک مضبوط اعصاب کے مالک انسان کو کس انداز میں جب وہ گئے تھے وہ کیسے تھے، اور آج جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو لہٰذا چونکہ اختیار نہیں ہے، لیکن اختیار
جب آپ قانون نہیں ہے، جب قانون کی حکمرانی ختم کر دی گئی ہے، جب آپ نے جبر کا نظام چلانا ہے، ظلم کا نظام چلانا ہے، تو پھر اس میں قانون کہاں سے آ گیا؟ تو لہٰذا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا سے وابستہ یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر وہ کسی اخباری جو ہے وہ ادارے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، منسلک نہیں ہے، یا کسی چینل کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تو اس کو صحافی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بھئی صحافت کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ کیا جو ہے اس دور کے اندر کیا کوئی بندہ پاکستانی قوم میں سے کتنے % لوگ ہوں گے جو ان میڈیا کے جو سو کال جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر کتنے افراد کو اعتماد ہے؟ میرا خیال ہے شاید 3% 4% لوگوں کو بھی پاکستانی قوم کے لوگوں کو ان چینلز کے اوپر جو ہے بھروسہ ہے، نئے اخبارات کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے آپ کی ARY اور جیو نیوز جو پاکستان کے بڑے چینل ہیں، ان سے بھی زیادہ آپ دیکھیں تو آپ کو ویورشپ جو ہے عمران خان کی ذاتی جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں لوگوں کی جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ناظرین وہاں پر ہوتے ہیں، لوگ اس کو چینل کو دیکھتے ہیں۔ یا یوٹیوب کے اوپر موجود بہت سارے اچھے صحافی ہیں جنہیں جو ہے وہ چینل سے زیادہ جن کو دیکھا جاتا ہے، جنہیں سنا جاتا ہے، اور جن کے باتوں پر اور جن کے تجزیے پر قوم بھروسہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا انہیں اس بات کی تکلیف ہے، تو لہٰذا پہلی فرصت میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہیں صحافت کے دائرے سے نکال دیا۔ اگلے مرحلے میں پھر وہ انہیں شکنجہ میں وہ کرنے کے لیے کہ چونکہ پہلے بتا دیا، ان کا جو پہلا یہ حکم نامہ آ گیا جی، نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا کہ صحافی نہیں ہوں گے۔ اگلا مرحلہ ہوگا چونکہ صحافی نہیں ہوں گے تو لہٰذا تمہیں بولنے کا اختیار کس نے دیا، تو لہٰذا بولنا یعنی ان کی زبانوں پہ تالا لگا دیا جائے۔ لیکن یہ ان احمقوں کی احمقانہ فیصلے ہیں جو ماضی سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ جتنا اس انداز میں جو ہے وہ شعور کو روکنے کی کوشش کریں گے یا سچ کو روکنے کی کوشش کریں گے، سچ اتنی ہی طاقت سے اور اس پہلے سے بہتر انداز میں اور پہلے سے مضبوط انداز میں سچ آنا شروع ہو جائے گا اور لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اگرچہ ظلم کی تلوار جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خاموش ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مشکل وقت نکل جائے گا اور انشاءاللہ اس سرزمین پر بھی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس سرزمین کو مخلص حکمران عطا فرمائے اور اس سرزمین کے غداروں کو خدا نسلوں سمیت نابود فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔